میں امداد سن رہا ہوں، حکمران اتحاد میں لڑائی چھڑ گئی ہے دو بڑوں کے درمیان، آصف زرداری اور نواز شریف آپس میں گتم گتا ہوئے میں، بڑا سنگین معاملہ ہے، ایک بڑے عہدے کا معاملہ۔ آصف زرداری صاحب کے نواسے سائیکلیں چلاتے پھر رہے ہیں جناب، پروٹوکول کے ساتھ، فل پروٹوکول، اور پیچھے گاڑیاں ہیں، ایمبولینسز ہیں، پولیسیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ چھوٹا بچہ سائیکلیں چلاتا ہوا اسلام آباد میں پھر رہا ہے، ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اور معاملہ ہے بجٹ کا، اور بجٹ کے ساتھ انتخابات کا۔ انتخابات ہونے ہیں اکتوبر یا نومبر میں، اعلان ہو گیا باضابطہ، پیسے مختص کر دیے گئے ہیں۔ پہلے میرا خیال ہے بجٹ آج بڑا اہم معاملہ ہے، بجٹ پیش ہو چکا ہوا ہے، اور بجٹ ظاہر ہے کوئی ریلیف کوئی خاص ملنا نہیں تھا، کی کہتے ہیں پلے نہیں تھیلا کر دی میلا میلا والی صورتحال ہے نا پاکستان۔ آئی ایم ایف نے منہ ہی نہیں لگایا بھائی ہمیں، وزیر اعظم صاحب نے فائنلی بتا دیا کابینہ کو کہ جی میں نے آئی ایم ایف کے ایم ڈی کو فون کیا، 1 گھنٹے تک بات کی، لیکن بھائی وہ گلی نہیں منتا، یعنی کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے۔ پاکستان نے تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کر دی ہیں، ہر ایک چیز مان لی ہے، اور ٹیکسز بھی لگا لیے، بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا دیں، پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا لی، انتخابی ایئر ہونے کے باوجود، انتخابات کا سال ہونے کے باوجود ایک ایک چیز کر لی، لوگوں کی چیخیں نکلوا دی، اپنی سیاست دفن کر لی، مگر اس کے باوجود آئی ایم ایف پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے ہمیں دکھا دیا ٹھینگا، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی وہ مان ہی نہیں رہا بات۔ 1 گھنٹہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کا 1 گھنٹہ فون پر بات کرنا یہ بہت بڑی ایک وہ، مطلب وزیر اعظم کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا بھائی، وہ کی کہتے ہیں سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے جناب سیدھا انکار کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب نے جو 2021 کا بجٹ تھا، بلکہ 2021 کا، 2022 میں تو چلے گیا نا، 2021 کا بجٹ تھا، وہ بنایا تھا اپنا آئی ایم ایف سے لے کر قسط لے کر معاہدہ کر کے، اور اس میں وعدہ کیا تھا کہ جی پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائیں گے، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے، اور اس وقت کے ان کے وزیروں کی پریس کانفرنسز موجود ہیں، پڑھی ہوئی ہیں، آج بھی آپ گوگل کریں گے تو حفیظ شیخ بھی بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آتے شوکت ترین صاحب وزیر ہیں تو وہ بھی بتا رہے ہیں، اسد عمر بھی، فواد چودھری بھی، سارے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اور قیمتیں بڑھیں گی اور ڈالر اوپر جائے گا۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ ڈالر 250 سے کراس کر جائے گا، اس وقت ہی کہہ دیا تھا۔ تو معاہدہ کیا، معاہدہ کرنے کے بعد آئی ایم ایف سے پیسے لیے، اور جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ جب حکومت جا رہی ہے اور اندر سے اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے سہولت کاری، تو پھر جناب عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑ کر پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی تھی، اور پھر عمران خان کی حکومت نے جانا ہی تھا، اپریل 2022 میں حکومت چلی گئی۔ پھر انہوں نے ناک کی لکیریں نکلوا دیں بقول وزیر اعظم صاحب کے، آئی ایم ایف نے، کہ جی پہلے تو آئے تھے نا مفتاح اسماعیل صاحب، وہ انہوں نے کچھ معاملات سیدھے کیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس تو ارسطو افلاطون ہیں اسحاق ڈار، وہ آئیں گے اور ڈالر جو ہے 200 سے نیچے آ جائے گا، اور آئی ایم ایف ڈھیر ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف سلامی دے گا جناب اسحاق ڈار صاحب کو، آئی ایم ایف اسحاق ڈار کے گھر کا پانی بھرتی ہے بھائی، تو آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں فنڈ دے دے گا، اسحاق ڈار کی شکل آتے ہی ڈالر دوڑ جائے گا۔ اور ہوا، اسحاق ڈار صاحب آئے اور ڈالر نیچے ہوا تو یوں میڈیا میں ڈالر ڈھیر ہو گیا اسحاق ڈار کے سامنے، اور اس کے بعد ڈالر قابو نہیں آ رہا۔ اب ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر جو ہے وہ 240-45 تک ہونا چاہیے، اور اس کا ڈالر 40-45 روپے اپنی اصل جو اوقات ہے اس سے زیادہ مہنگا ہے، اس کو مزید نیچے آنا چاہیے، یعنی کوئی 200 پر ڈالر کو ہونا چاہیے، یا میکسیمم 230 240 تک ڈالر کو ہونا چاہیے، یہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ اللہ کر کے بجٹ پیش کر دیا آج، آئی ایم ایف نے کچھ نہیں دیا لیکن اس کے باوجود بجٹ پیش کر دیا، خسارے کا بجٹ ہے، لیکن اس کے کچھ تھوڑا سا غریبوں کو، مسکینوں کو ریلیف دینے کی حکومت نے ایک اعلان کیا ہے، کوشش کی ہے، وہ سرکاری ملازمین کے لیے اڈھاک اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری ملازمین 1 سے 16 گریڈ تک کے ملازمین کی تنخواہ جو ہے وہ 35% اس میں اضافہ کیا گیا ہے، بیسک پے کے ساتھ یہ نہیں لگے گا اضافہ، اڈھاک اضافہ ہے تو اس کا باقی الاؤنسز پر اثر نہیں پڑے گا۔ جو پینشنرز ہیں ان کا 17% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، کم از کم اجرت جو ہے 32,000 روپے۔ اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایون آج صبح بھی کہا تھا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا تنخواہ دار طبقے کو کوئی ریلیف دیں، کوئی تنخواہ میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
پیپلز پارٹی چڑھی ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے اوپر کہ نہیں تنخواہوں میں اضافہ کرنا ہے، فزیکل اسپیس نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو ریلیف دیں بھائی، آگے الیکشن آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کو بھی سوٹ کر رہا تھا، اتحادیوں کا پریشر تھا، خود بھی دل کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے الیکشن میں جانا ہے، تو بہرحال 35% اضافہ کم از کم اجرت کے معاملے میں تو 100% پیپلز پارٹی نے لڑ کے کم از کم اجرت جو ہے 32,000 کروائی ہے۔ کم از کم اجرت کی ڈیمانڈ 50,000 روپے تھی، جو کہ بالکل جائز تھی۔ 50,000 میں بھی کچھ نہیں ہوتا بھائی، 2-4 افراد کا جو گھر ہے، فیملی ہے، اس میں کنبہ ہے، وہ 50,000 میں اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ کر کے بجٹ پیش ہو گیا۔ بجٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ ہے انتخابات کے لیے 48 ارب روپے مختص ہونا، یعنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 2 چیزیں، خیبر پختونخوا اور پنجاب جہاں حکومتیں نہیں ہیں، وہاں کے لیے 4 ماہ کا بجٹ پیش کیا جائے گا، 4 ماہ، اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جائیں گے۔ باقی ظاہر ہے سندھ، وہاں پر منتخب حکومت ہے، وہ 1 سال کا بجٹ پیش کرے گا، جس طرح وفاقی حکومت نے پیش کیا۔ 48 ارب روپے انتخابات کے لیے رکھنا، یہ واضح اشارہ ہے، سگنیفیکنٹ اشارہ ہے کہ یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ انتخابات اکتوبر نومبر سے آگے نہیں لے کر جائے جا سکتے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات ڈیلے کرنے کے لیے، نہ کروانے کے لیے حکومت کے پاس، اداروں کے پاس ریزن تھا کہ جی ایک ہی وقت میں انتخابات ہونے چاہیے، ورنہ فساد ہو جائے گا، انارکی ہو جائے گی، اور بات بہت حد تک ٹھیک بھی تھی۔ تو اب یہ انتخابات ڈیلے، اگر کوئی قوت چاہتی ہے کہ ڈیلے ہو، تو آصف زرداری صاحب نے ان کو میسج کر دیا ہوا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دے کے، یہ بات کر کے کہ انتخابات جب میں چاہوں گا تب ہوں گے۔ یہ زرداری صاحب کی انتخابات میں کرواؤں گا، جب میں چاہوں گا تب میں انتخابات کروا لوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ سیاسی قوتیں کریں گی، یہ فیصلہ کوئی غیر سیاسی قوت، غیر جمہوری قوت، غیر منتخب قوت نہیں کرے گی، یہ فیصلہ سیاسی قوتیں کریں گی۔ اب اس کے بعد بجٹ میں انتخابات کے لیے رقم مختص ہونا، ظاہر الیکشن ایئر ہے، ہونا تو تھا۔ اگر ابھی نہیں الیکشن ہو، فرض کر لیں کہ ابھی نہیں بھی ہوں گے، تو اگلے 2024 مارچ اپریل میں بھی ہونے، تب بھی تو پیسے بجٹ میں مختص کرنے ہیں نا۔ اصل میں جو حکومت نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات نہ کروانے کے لیے جو گیم کھیلی تھی، وہ یہ تھی نا کہ پیسے نہیں ہیں۔ 20 یا 21 ارب روپے کی ڈیمانڈ تھی، انہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا بل، قومی اسمبلی نے بل مسترد کر دیا تھا کہ یہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اوکے، اور پھر انتخابات نہیں ہو سکے۔ اب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی، اب ہم نے فیصلہ دے کر تاریخ رقم کر دی ہے، آپ انتخابات نہ کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ معاملہ۔ اب دوسرا معاملہ بڑا سنگین ہے، آصف زرداری اور نواز شریف صاحب گتھم گتھا ہوئے ہوئے، معاملہ ایپ چیئرمین PCB کے تقرر کا، بڑا کمال۔ آصف زرداری صاحب نے کے دوست ہیں بچپن کے، میرا خیال ہے پیٹرین ہیں دونوں، ساتھ پڑھے ہوئے پیٹارو کیڈٹ کالج میں، ذکا اشرف صاحب، چودھری ذکا اشرف، ماضی میں وہ چیئرمین PCB رہے پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں۔ نجم سیٹھی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے، سربراہ تھے۔ نجم سیٹھی صاحب کو لگایا گیا تھا عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد رمیز راجہ کو ہٹا کر۔ اب رمیز راجہ کے جانے کے بعد نجم سیٹھی صاحب کو ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے وہ جو PCB کا آئین ہے وہ 2014 والا، وہ بحال کرنا ہے۔ ڈسٹرکٹس اینڈ ڈویژنل لیول تک کے جو ایسوسیشنس ہیں، جو ایفیلیٹڈ ہیں اس سے کے ساتھ، علاقہ شدہ ہیں PCB کے ساتھ، ان کے آپ نے انتخابات کروانے ہیں، اور انتخابات کروانے کے بعد پھر الیکشن کروانا تھا چیئرمین کا۔ نجم سیٹھی صاحب کا یہ مینڈیٹ تھا۔ تو نجم سیٹھی صاحب کی مدت اپریل میں ختم ہو گئی تھی، پھر نجم سیٹھی صاحب نے مزید مہلت لی 2 ماہ کی، بلکہ 2 بار مہلت لی ہے۔ جو 2 بار مہلت لی ہے 22 جون کو ختم ہو رہی ہے، نئے چیئرمین کا انتخاب ہونا ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بین الصوبائی رابطہ کی وزارت ہے، جس کے وزیر احسان مزاری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے نامزدگیاں بھیجنی ہوتی ہیں وزیر اعظم صاحب کو، کیونکہ وزیر اعظم صاحب پیٹرن چیف ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کو بطور سرپرست اعلیٰ وہ نامزدگیاں بھیجتے ہیں۔ پچھلے دنوں خبر یہ آئی کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے 2 نام بھیج دیے، ایک نام نجم سیٹھی کا اور ایک نام خلیل الرحمان رمدے صاحب، جو سابق چیف جسٹس ہیں، ان کے صاحبزادے وکیل ہیں مصطفیٰ رمدے صاحب کا۔ یہ خبر وزیر اعظم کے ساتھ نجم سیٹھی کی ملاقات کے بعد باہر آئی۔ اس سے پہلے خبر آ گئی تھی کہ آصف زرداری صاحب نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے ہیں کہ جی چیئرمین بنسی سے
جناب ذکا اشرف بڑھتی یار ہے ساڈا، ذکا اشرف کو چیئرمین بنانے کے لیے زرداری صاحب نے اپنے وزیر کو کہا کہ بھئی یہی بنے گا۔ جب یہ پتہ چلا تھا سیٹھی صاحب کو تو سیٹھی صاحب دوڑے دوڑے پہنچے ہوئے تھے لندن میں جا کے انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی کی تھی۔ پھر وزیر اعظم سے جو ملاقات کی 2-3 روز پہلے، اس ملاقات کے بعد ایک خبر سامنے آئی تھی کہ وزیر اعظم نے نجم سیٹھی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور وزیر اعظم نے نامزدگیاں 2 بھیج دی ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد احسان مزاری صاحب سامنے آ گئے سلطان رائے کی طرح، ہے شادی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، نجم سیٹھی نہیں بن سکتے۔ انہوں نے ریزن بتائی کہ نجم سیٹھی صاحب ایک نگران تھے، ان کو پی سی بی امانت کے طور پر دیا گیا تھا کہ جناب پی سی بی کا آپ آئین بحال کریں گے، پی سی بی کے جو ایسوسیشنس ہیں ان کے آپ انتخابات کروائیں گے اور اس کے بعد آپ پی سی بی کے چیئرمین کے انتخابات تک آپ بیٹھے رہیں گے، یہ آپ کا کام ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نگران ہے وہ خود ہی الیکشن لڑے پی سی بی کے چیئرمین کا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پیچھے آصف زرداری صاحب تھے، زرداری صاحب نے کہا یہ ماحول بناؤ۔ تو پھر اب جو ہے معاملہ نجم سیٹھی صاحب اور ذکا اشرف صاحب میں یہ لڑائی پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں جو تھی 2013 تک، جب وہ ختم ہوئی 2013 میں تو اور نواز شریف صاحب آ گئے تھے وزیر اعظم بن کر، تو اس وقت بھی یہ لڑائی شروع ہوئی تھی کیونکہ پیپلز پارٹی کے آصف زرداری صاحب کے لگائے ہوئے تھے ذکا اشرف صاحب، حکومت ختم ہو گئی تو ان کو ہٹا کر نواز شریف صاحب نے نجم سیٹھی صاحب کو لگا دیا تھا چیئرمین پی سی بی۔ تو ذکا اشرف صاحب چلے گئے تھے عدالت نے ان کو بحال کر دیا، کرسی پر آ کر بیٹھے، پھر ہٹا دیے گئے۔ 2-3 بار یہ معاملہ چلا تو فائنلی پھر یہ ہوا کہ عدالت نے مداخلت کی، عدالت نے تصفیہ کیا، نجم سیٹھی صاحب کو مینجمنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا تھا اور پھر شہریار صاحب جو تھے وہ بن گئے تھے، شہریار خان صاحب، ان کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ معاملہ ختم، پھر دوبارہ نجم سیٹھی صاحب چیئرمین بن گئے۔ پھر نجم سیٹھی صاحب تب تک رہے جب تک نون لیگ کی حکومت تھی، عمران خان صاحب نے آ کر نجم سیٹھی صاحب کو ہٹا دیا تھا اور انہوں نے لگا دیا تھا ان کو رمیز راجہ صاحب کو۔ تو اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطلب لڑائی ہے نا سیدھی۔ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی نہیں میرا دوست ہے، میرا یار ہے، وہ بنے گا۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں یار سیٹھی صاحب نے ہمارا بہت اچھا تعلق ہے، بڑی ہماری خدمت کی ہے، وہ بنیں گے۔ تو فائنلی اب جو وزارت ہے بین الصوبائی، جو متعلقہ وزارت ہے بین الصوبائی رابطے کی وزارت، انہوں نے 2 نام وزیر اعظم صاحب کو بھیج دیے۔ ایک نام ہے ذکا اشرف صاحب کا، دوسرا نام ہے مصطفیٰ رمدے صاحب کا۔ مصطفیٰ رمدے ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی فیملی ہے، ان کی پرانے، ان کی چچا ایم این اے بھی رہتے آئے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے، اور خلیل الرحمان رمدے صاحب کا مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک شریف فیملی کے ساتھ ایک پرانا گہرا تعلق ہے۔ تو اب یہ 2 نام چلے گئے۔ اب قوی امکان یہ ہے کہ چیئرمین بن جائیں گے ذکا اشرف صاحب۔ نجم سیٹھی صاحب کے لیے ایک اور خبر میں آپ کو جو میرے پاس پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ سیٹھی صاحب کو کہا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ دیکھیں آپ صرف چیئرمین پی سی بی کے لیے کیوں، آپ میڈیا میں کیوں نہیں جا رہے واپس؟ وہاں ہمیں ضرورت ہے ہمارا نیریٹو بلڈ کرنے کی، ہمارے لیے بات کرنے کی۔ دیکھیں اب سیٹھی صاحب جب چیئرمین پی سی بی بنے نا، اس کا مطلب ہے کہ سیٹھی صاحب نو مور صحافی نہیں رہے پھر۔ اب وہ مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کے قریبی دوست ہیں، قریبی رفیق ہیں، اب وہ ان کا جھنڈا لے کر چلیں گے۔ تو جو میرے پاس خبر آ رہی ہے کہ جب یہ معاملہ سنگین ہو گیا تو سیٹھی صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ ایسا کریں، آپ میڈیا میں جائیں، الیکشن آ رہے ہیں، انتخابات ہونے ہیں، تو ہمیں اس میں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ ہم بیٹھیں، مطلب ہمارا ایک ماضی کا ریکارڈ ہے، آپ وہ بیٹھیں لوگوں کو بتائیں، لوگ بھول بھلا گئے ہیں۔ تو جیو میں جگہ ایک خالی ہے۔ جیو میں جو نجم سیٹھی صاحب کا پروگرام تھا آپس کی بات، منیب فاروق کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، وہ منیب فاروق پھر اکیلے وہ پروگرام کرتے تھے، گیسٹ پینلز وغیرہ بلا کر ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ وہ ڈسکشن نہیں تھا جو چڑیا والا، نجم سیٹھی صاحب چڑیا رکھ کر بیٹھے ہوتے تھے، پھر ان کی چڑیا خبر لاتی تھی، پھر منیب سوال کرتے تھے، سیٹھی صاحب جواب دیتے تھے، تجزیہ کرتے تھے، وہ والا فارمیٹ تھا نا۔ تو نجم سیٹھی صاحب نے جو بنایا ہوا تھا، تو سیٹھی صاحب بعد میں جب سیٹھی صاحب کو عمران خان صاحب کے دور میں جو صحافیوں کو نکالا نکولا گیا تھا، کچھ سیٹھی صاحب چیئرمین پی سی بی بن گئے تھے بلکہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں، تو اس وقت یہ یہاں سے چلے گئے تھے، رخصت ہو گئے تھے۔ اب ایک خبر یہ ہے میرے پاس جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ نجم سیٹھی جو ہے وہ جیو میں واپس آ سکتے ہیں، منیب چلے گئے ادھر۔ اب منیب ہوتے بھی تو منیب کے ہوتے ہوئے یہ پروگرام کا پرانا فارمیٹ تھا، لیکن منیب میرا خیال ہے سما ٹی وی میں
کو جوائن کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سے منصور علی خان صاحب چھوڑ رہے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. آصف زرداری کی اور نواز شریف کی لڑائی میں آصف زرداری ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس میں بھاری پڑ گئے. چیئرمین پی سی بی بنیں گے ذکا اشرف امکان ہے, اور نجم سیٹھی صاحب واپس اپنی چڑیا پکڑیں گے, رکھیں گے سامنے اور چڑیا کو بتائیں گے کہ بتا میری چڑیا خبر کیا ہے, اور پھر وہ خبر آپ تک اور مجھ تک پہنچائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.